جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں، موت کی کیفیت میں اختلاف ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح امتی اور نبی میں دیگر کئی چیزوں میں فرق ہیں، اسی طرح نبی اور امتی کی موت میں بھی فرق ہے۔ نبی اور امتی کی موت میں فرق کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ جب امتی پر موت آتی ہے تو یہ قبض روح بصورت خروج روح ہوتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ روح جو امتی کے پورے بدن میں، پورے جسم میں پھیلی ہوتی ہے، وہ نکل جاتی ہے۔ تو یہ جو موت کا معنی قبض روح بصورت خروج روح یوں متحقق ہو جاتا ہے۔ اور جب نبی پر موت آتی ہے تو قبض روح بصورت حبس روح ہوتا ہے۔ قبض روح بصورت حبس روح کا معنی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جو پورے جسم میں پھیلی ہوتی ہے، وہ روح مبارک سکڑ کر قلب اطہر میں جمع ہو جاتی ہے۔ تو موت کا معنی بھی پورا ہو گیا، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی موت اور امتی کی جو موت میں فرق ہے وہ بھی ظاہر ہو گیا۔ اس جگہ فرماتے ہیں کہ نبی اور امتی کی موت میں فرق ہے، اور اس پہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لطائف قاسمی میں یا حضرت نے آب حیات وغیرہ میں اس پر مستقل دلائل بیان کیے ہیں۔ تو چونکہ وہ دلائل کا موقع نہیں ہے، اس موقع پر صرف یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت میں اتفاق ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی موت کا کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسد اطہر ہے وہ محفوظ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو زمین کی مٹی نہیں کھا سکتی، اجسام مبارکہ آپ کے محفوظ ہیں۔ نمبر تین، تیسری بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات دنیوی وفات کے بعد اپنی اپنی قبروں میں جسد عنصری سے بتعلق روح زندہ ہیں، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اسی جسد کو حیات حاصل ہے۔ اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ جسد اطہر کو حیات نہیں ہے، بلکہ جسم مثالی کو حیات ہے۔ تو ہم اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مثالی کو نہیں، بلکہ جسد عنصری کو، اسی دنیا والے جسم کو حیات حاصل ہے، اور یہ حیات بتعلق روح ہے۔ روح مبارک آپ کی جہاں کہیں بھی ہو، چاہے وہ اعلیٰ علیین میں ہو، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن میں ہو، چاہے جہاں کہیں بھی ہو، روح کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے تعلق ہے۔ اور نمبر چار، اسی تعلق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اور نمبر پانچ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اقدس پہ پڑھا جانے والا درود السلام خود سنتے ہیں، اور دور سے پڑھا جانے والا درود السلام بذریعہ ملائکہ آپ کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ پانچ عقائد آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ نمبر ایک، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ و تسلیمات پر موت آئی ہے۔ نمبر دو، انبیاء کے اجسام محفوظ ہیں۔ نمبر تین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیوی وفات کے بعد اپنی اپنی قبروں میں جسد عنصری سے بتعلق روح زندہ ہے۔ اور نمبر چار، اسی تعلق کی وجہ سے آپ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اور نمبر پانچ، روضہ اقدس پہ پڑھے جانے والا درود السلام خود سنتے ہیں، اور دور سے پڑھے جانے والا درود السلام بذریعہ ملائکہ آپ کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے۔ جب یہ آپ پانچ عقائد سمجھ لیے آپ نے، اب اس کے بعد کہ ہم دلائل شروع کریں۔ دلائل شروع کرنے سے پہلے بطور فائدہ کے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، آدھے گھنٹے تک کلاس شروع ہے اور آپ لوگوں نے ستیہ ناش کیا ہوا ہے۔ خدا کا خوف کریں، استاد جی سبق پڑھا رہے ہیں، آپ اسکرین پہ لکھ رہے ہیں، شرم کریں، کچھ حیا کریں، پوری کلاس کو آپ خراب کر رہے ہیں۔ اب جس نے لکھا اس کو میٹنگ سے باہر نکال دیا جائے گا اور دوبارہ کورس میں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ کو حیا نہیں آتی؟ حیات الانبیاء پر سبق ہو رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ لوگوں کو حیا نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دو چار گندے انڈوں کی وجہ سے پوری کلاس خراب ہو رہی ہے۔ کچھ حیا کریں، خدا کا خوف کریں۔ سر جی آپ سبق شروع کریں، میں انہیں دیکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارے یہ 5 عقائد ہیں، جن کا خلاصہ ایک بار میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ نمبر 1، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ و تسلیمات پر وفات آئی ہے۔ نمبر 2، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے ابدان مقدسہ محفوظ ہیں۔ اور نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ و تسلیمات دنیوی وفات کے بعد اپنی اپنی قبروں میں جسد انصری سے بتعلق روح زندہ ہیں۔ اور نمبر 4، اسی تعلق کی وجہ سے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اور نمبر 5، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اقدس پہ پڑھا جانے والا درود السلام خود سماعت فرماتے ہیں، اور دور سے پڑھا جانے والا سلام بذریعہ ملائکہ آپ کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے۔ اب اس پر دلیل شروع کرنے سے پہلے ہم بطور فائدہ کے ایک اہم بات سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر کے کئی نام ہیں۔ اس حیات کو حیات دنیوی بھی کہتے ہیں، اس حیات کو حیات حسی بھی کہتے ہیں، اس حیات کو حیات روحانی بھی کہتے ہیں، اور اس حیات کو حیات برزخی بھی کہتے ہیں۔ جب ہم اس حیات کو حیات دنیوی کہتے ہیں، دنیوی کا معنی صرف یہ ہوتا ہے کہ یہی دنیا والا جسم، اسی کو حیات حاصل ہے۔ دنیوی کا معنی یہ ہرگز نہیں کہ جیسا دنیا میں آپ زندہ تھے، تصرف کرتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، کہ اس طرح آپ کی حیات ہو، یہ معنی ہرگز نہیں، بلکہ دنیوی کا معنی صرف اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا والا جسم اطہر، یہ حیات، اس کو حیات حاصل ہے۔ نمبر 2، جب ہم اس حیات کو حیات حسی کا نام دیتے ہیں تو حسی کا معنی یہ ہے کہ یہی جسم محسوس کرتا ہے۔ اور نمبر 3، جب اس حیات کو حیات روحانی کہتے ہیں تو روحانی کا معنی یہ ہے، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ دنیا میں احوال اصالتاً جسم پہ اور اس کے ضمن میں روح پر آتے ہیں، اور آخرت میں برزخ میں احوال اصالتاً روح پر، اور روح کے واسطے سے ان کو جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو حیات روحانی کا معنی یہ ہے
کہ وہاں پر روح غالب ہے۔ یہ معنی نہیں کہ صرف روحانی حیات ہے، جسمانی نہیں، بلکہ حیات کا معنی صرف اتنا ہے کہ روح اور جسم میں، جس طرح دنیا میں انسان کا جسم بھی ہے، انسان کی روح بھی ہے، لیکن وہاں پر جسم روح پر غالب ہے، لیکن عالم برزخ میں، عالم قبر میں، روح اور جسم میں احوال روح پر آتے ہیں، اور اس روح کے واسطے سے جسم ان احوال کو محسوس کرتا ہے۔ تو حیات روحانی۔ اور نمبر 4، اس حیات کا نام ہے حیات برزخی۔ حیات برزخی کا معنی یہ ہے کہ یہ حیات پردے میں ہے۔ برزخ کہتے ہیں پردے کو، یعنی یہ حیات ایسی ہے جو پردے میں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر پر ہمارے پاس کئی دلائل ہیں۔ اس پر ہمارے پاس قرآن کریم بھی موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک یعنی احادیث طیبہ وہ بھی موجود ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اقوال بھی موجود ہیں، اور امت کا اجماع بھی موجود ہے، اور اکابر علماء دیوبند کے فتاوی جات، اکابر علماء دیوبند کی عبارات اور تحریرات بھی موجود ہیں۔ ہم تفصیل کے ساتھ ہر ایک کو ترتیب کے ساتھ عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو ہمارے پاس دلائل ہیں ان میں سے قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 154 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں احساس نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو اس آیت میں شہید کی حیات کو بیان کیا گیا۔ جب شہید کا زندہ ہونا اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوا تو نبی کا زندہ ہونا اس سے بڑھ کر ثابت ہوا۔ اس کو یوں سمجھیں کہ عام طور پر قرآن کریم کا دستور یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب ایک بات ارشاد فرمانی ہو، ایک بڑی چیز کا حکم دینا ہو، تو اللہ تعالیٰ چھوٹی چیز کا حکم دے دیتے ہیں، بڑی چیز خود بخود اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اس کی مثال سمجھے، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل 15 پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والدین کے حقوق بیان کرتے ہوئے کہ وَلَا تَقُل لَهُمَا اف، کہ والدین کو اف نہیں کہنا۔ یہاں قرآن کریم میں صرف اتنا فرمایا گیا ہے کہ والدین کو اف نہیں کہنا۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ جب اف نہیں کہنا تو اف سے بڑا درجہ والدین کو مارنا، اسی طرح والدین کو گالی دینا، ان کو گھر سے نکالنا، ان کو دھکے دینا، یہ بھی کرنا جائز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چیز اف سے منع فرما دیا، بڑی چیز کہ والدین کو گالی دینا، ان کو مارنا، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ خود بخود سمجھ آ گئی ہے۔ اگر اللہ رب العزت یوں ارشاد فرماتے کہ والدین کو مارنا نہیں ہے، تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ مارنا چونکہ ایک بڑی جرت والی بات ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، اف کہنے سے تو منع نہیں کیا نا، تو یہ ممکن ہے ذہن میں اشکال آ سکتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چیز کو بیان فرما دیا، بڑی چیز خود بخود سمجھ آ گئی۔ اسی طرح جب فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ شہید جو اللہ کے راستے میں جو شہید ہوا ہے، اللہ کے راستے میں جو مارا گیا ہے، وہ زندہ ہے۔ جب شہید کی حیات کو بیان فرما دیا تو نبی کے جو اس سے بڑے درجے والا ہے اور شہید، اور جس کے راستے میں، نبی کے راستے میں شہید نے جان دی ہے، وہ اس سے بڑھ کر بطریق اولا زندہ ہے، تو اس کی حیات خود بخود سمجھ آ گئی۔ اس کے ساتھ دوسری بات کہ اس آیت مبارکہ میں شہید کی حیات کی بات کی گئی ہے کہ شہید قبر میں زندہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی ہیں۔ مسند احمد ہے، حدیث نمبر 3617، اس طرح مستدرک حاکم حدیث نمبر 4394۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ تِسْعًا إِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل قتلا احب الی من ان احلف واحدة وذلك بأن اللہ عز وجل اتخذہ نبیا وجعلہ شہیدا۔ فرماتے ہیں کہ میں
9 دفعہ قسم اٹھاؤں، اس سے بہتر ہے کہ میں ایک دفعہ بات کہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بھی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہید بھی بنایا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے بھی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں، اس ایسے سے معلوم یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں، اور شہید کے بارے میں قرآن میں موجود ہے کہ جو لوگ شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہے۔ ہاں باقی ہمارے ذہن میں سوال آ سکتا تھا کہ زندہ کیسے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتے، نبض حرکت نہیں کرتی، شہید ہمارے سامنے ہے، وہ چلتا نہیں ہے، وہ پھرتا نہیں ہے، میدان جہاد میں جاتا نہیں ہے، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، زندہ ہے لیکن زندگی کی جو کیفیت ہے اس کا تمہیں شعور نہیں ہے، اس کا تمہیں ادراک نہیں ہے، تم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ اسی آیت کے تحت تفسیر مظہری جلد 1 صفحہ 152 پہ بیک یہ وقت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 1225 ہجری میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ والحق عندي عدم اختصاصها بهم بل حیات الانبیاء اقوى منهم واشد ظہورا، فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ یہ حیات صرف شہداء کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات میں یہ حیات ان سے زیادہ قوی ہے جس کا اثر خارج میں بھی موجود ہے، حتیٰ لا یجوز النکاح بازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاته، یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نکاح جائز نہیں۔ اسی آیت کی تفسیر میں حکیم الامہ مجدد الملہ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 1362 ہجری میں ہے، وہ اپنی تفسیر بیان القرآن جلد 1 صفحہ نمبر 97 پر، اور یہی بات مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن جلد 1 صفحہ نمبر 397 پہ نقل کی، فرماتے ہیں کہ اور یہی حیات ہے جس میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام شہداء سے بھی زیادہ امتیاز اور قوت رکھتے ہیں، حتیٰ کہ بعد موت ظاہری کے سلامت جسد کے ساتھ ایک اثر اس حیات کا اس عالم کے احکام میں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مثل ازواج احیا کے ان کی ازواج سے کسی کو نکاح جائز نہیں ہوتا اور ان کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، بس اس حیات میں قوی تر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہے۔ تو یہ ایک آیت ہے جس کے تحت مفسرین کے حوالہ جات موجود ہیں کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام قبور میں زندہ ہیں۔ نمبر 2، دوسری آیت مبارکہ جو سورہ آل عمران آیت نمبر 169 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں ان کو مردہ گمان ہی نہیں کرنا بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کو اپنے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ تو پہلی آیت میں فرمایا کہ ولا تقولوا، ان کو مردہ کہنا نہیں ہے، اس آیت میں فرمایا ولا تحسبنا، ان کو مردہ گمان نہیں کرنا۔ استاد محترم حضرت متکلم اسلام حفظہ اللہ وہ فرمایا کرتے ہیں ان دونوں آیتوں کو اکٹھا ملا کر کہ پہلی آیت میں فرمایا ولا تقولوا اور دوسری آیت میں فرمایا ولا تحسبنا، کہ پہلی آیت کا معنی یہ ہے کہ ان کو مردہ کہنا نہیں ہے، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ ان کو مردہ گمان نہیں کرنا، وہ اللہ تعالیٰ نے شہید کے بارے میں بد زبانی سے بھی منع فرما دیا اور شہید کے بارے میں بدگمانی سے بھی منع فرما دیا، کہ شہید کے بارے میں بد زبانی بھی نہیں کرنی کہ وہ مردہ ہے اور شہید کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کرنی کہ وہ مردہ ہے۔ چنانچہ اس آیت کے تحت کئی ایک مفسرین نے، میں صرف اس پر ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں، علامہ عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 902 ہجری میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وَمِنْ أَدِلَّةِ ذَلِكَ أَيْضًا، اور حیات انبیاء کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ آیت بھی ہے۔ پھر انہوں نے آگے وہ آیت نقل کی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّهَادَةَ حَاصِلَةٌ لَهُ صلی اللہ علیہ وسلم علی اتم الوجوہ لأنه شہید الشہداء، یہ بات واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کامل طور پر حاصل ہے، کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہیدوں کے سردار ہیں، اور اسی بات کی صراحت حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمائی ہے۔ دو دلیل،
تیسری دلیل سورۃ الانفال آیت نمبر 33، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اللہ رب العزت ان کو عذاب نہیں دے گا اس لیے کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر سمجھنا، یہ آیت حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل کیسے ہے؟ یہ آیت حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل اس طرز پہ بنتی ہے، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کی چوتھی جلد صفحہ نمبر 225 پہ اس آیت کو عقیدہ ختم نبوت کی بھی دلیل بنایا ہے، اور اسی آیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر کی بھی دلیل بنایا ہے۔ اب یہ آیت حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل کیسے ہے؟ یہ دلیل یوں بنتی ہے کہ اس آیت دلیل سمجھنے سے پہلے اس آیت کا تھوڑا پس منظر سمجھیں اور اس آیت کا شان نزول سمجھیں۔ مشرکین مکہ نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا مانگی، اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، کہ اے اللہ اگر یہ نبی واقعتاً سچا نبی ہے، تیری طرف سے بھیجا ہوا نبی ہے، برحق نبی ہے، تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما دیجیے۔ جب مشرکین مکہ نے یہ دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے ان پہ عذاب نہیں اتارا، حالانکہ وہ تو بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ اگر یہ محمد بن عبداللہ واقعتاً محمد رسول اللہ ہے تو ہمارے اوپر عذاب بھیج دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نہیں اتارا۔ اب ان کے ذہن میں سوال آ سکتا تھا، یا وہ بڑے فخر کے ساتھ تکبر کے ساتھ چل سکتے تھے اور کہہ سکتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم برحق ہیں، ہم سچے ہیں، اگر ہم جھوٹے ہوتے تو ہمارے اوپر عذاب آ جاتا، ہمارے اوپر جو عذاب نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اگلی آیات کے اندر اسی اشکال کا گویا جواب دیا اور فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یا رسول اللہ مشرکین مکہ کے کرتوت، ان کا شرک، ان کا عقیدہ آخرت کا انکار، قرآن کے ساتھ استہزاء، ان کے جرائم، یہ سارے اس بات کے مستحق ہیں کہ ان پہ عذاب آ جاتا، لیکن ان پر عذاب آتا کیوں نہیں یا آیا کیوں نہیں؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وانت فیہم، یا رسول اللہ آپ ان کے اندر موجود ہیں، آپ کی موجودگی، آپ کی برکت کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آ رہا۔ اب ذہن میں سوال آ سکتا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ ایک بات اور بھی سمجھے، اللہ رب العزت کے ایک اصول یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے، اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم پر عذاب بھیجنا چاہتے ہیں تو عذاب بھیجنے سے پہلے نبی کو دائرہ نبوت سے نکالتے ہیں۔ جب نبی دائرہ نبوت کو چھوڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل کر دیتے ہیں، جیسا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر جب طوفان کا عذاب کا ارادہ فرمایا تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دائرہ نبوت سے نکالا، جب وہ دائرہ نبوت سے نکلے قوم پہ عذاب آ گیا۔ ایسے ہی حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر عذاب بھیجنے کا ارادہ کیا تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، کہ اے لوط اپنے گھر والوں کو، مومنین کو، ایمان والوں کو یہاں سے لے کر چلے جائیں۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے دائرہ نبوت چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم جو ایمان نہیں لائی تھی اس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب برسا دیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم پر عذاب بھیجتے ہیں سب سے پہلے نبی کو دائرہ نبوت سے نکالتے ہیں، نبی دائرہ نبوت کو چھوڑتے ہیں، نبی دائرہ نبوت سے باہر ہوتے ہیں، اس کے بعد قوم پہ عذاب آ جاتا ہے۔ اب اس آیت کو سمجھیے کہ مشرکین مکہ نے تو دعا مانگی تھی کہ ہمارے اوپر عذاب آ جائے، لیکن عذاب کیوں نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یا رسول اللہ ان کے کرتوت، ان کے کارنامے ایسے ہیں، ان پہ عذاب آ جاتا، لیکن ان پہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ وانت فیہم، آپ ان کے اندر موجود ہیں، آپ کی موجودگی کی وجہ سے یہ لوگ عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ اب پھر ایک اور سوال اٹھ سکتا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اب عذاب آ جاتا؟ فرمایا نہیں، اب بھی عذاب نہیں آئے گا، وانت فیہم، آپ ان کے اندر موجود ہیں،
اس لیے کہ آپ مکہ کے بھی نبی ہیں، آپ مدینہ کے بھی نبی ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، فرش چھوڑ کر عرشوں پہ تشریف لے گئے، اب سوال ہو سکتا تھا کہ اب عذاب آ جائے، فرمایا نہیں، عذاب اب بھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ وان تفیہم، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرش کے نبی ہیں، آپ عرش کے بھی نبی ہیں۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کر، عالم دنیا چھوڑ کر 63 سال اپنی عمر مبارک کے سال مکمل فرما کر آپ برزخ میں قبر میں تشریف لے گئے، اب تو عذاب آ جاتا، فرمایا نہیں، اب بھی عذاب نہیں آئے گا، وانت فیہم، اس لیے کہ آپ موجود ہیں، کہ جس طرح آپ اس عالم کے نبی ہیں، آپ اس عالم کے بھی نبی ہیں، کیونکہ آپ کی نبوت لامحدود ہے۔ آپ کی نبوت مکہ میں بھی ہے، آپ کی نبوت مدینہ میں بھی ہے، آپ کی دائرہ نبوت فرش پر بھی ہے، آپ کا دائرہ نبوت عرش پر بھی ہے، اور آپ اس جہان کے بھی نبی ہیں، اس جہان کے بھی نبی ہیں۔ آپ کا دائرہ نبوت لامحدود ہے، آپ کا دائرہ نبوت لا زماں اور لا مکان ہے، نہ آپ کا دائرہ نبوت ختم ہو سکتا ہے، اور نہ ہی قیامت کی صبح تک آپ کی امت پر اجتماعی عذاب آ سکتا ہے۔ تو یہ جو امت اجتماعی عذاب سے محفوظ ہے، اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر اطہر میں زندہ ہونا۔ تو اس مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس آیت نے ہمیں دو باتیں سمجھا دی۔ نمبر ایک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں زندہ ہے، اور نمبر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ آخری نبی کیسے؟ آپ کا دائرہ نبوت اتنا لامحدود ہے، اتنا لازمہ اور لامکان ہے کہ نہ اور نبی کی گنجائش ہے، نہ کوئی اور نیا نبی آ سکتا ہے۔ جب آپ کی نبوت کا دائرہ اتنا لامحدود ہے کہ جس کو سمجھانے کے لیے یوں کہا جاتا ہے کہ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے، وہاں وہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت ہے۔ تو یہ تین دلیلیں ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک میں زندہ ہونے پر۔ چوتھی دلیل جو سورۃ النساء 5واں پارہ آیت نمبر 64، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ فرمایا اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں سمجھائی ہیں، دو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر ایک، نبی کو دنیا میں بھیجنے کی غرض کیا ہے؟ ہم نبی کو دنیا میں کیوں بھیجتے ہیں؟ تو فرمایا نبی کے بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے لیطاع باذن اللہ، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات کو مانا جائے، نبی کی پیروی کی جائے۔ نمبر دو، اگر نبوت کے بعثت کے جو مقاصد ہیں اس میں سے کوئی کمزوری ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، نقصان ہو جائے، اس کی تلافی کی صورت کیا ہے؟ تو فرمایا اس کی تلافی کی صورت یہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ فرمایا اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو جاؤکا، یہ آپ کی زندگی میں آپ کے پاس آئے، فاستغفر اللہ، اللہ سے بھی معافی مانگے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے اللہ سے سفارش کرے، اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس آیت کو مفسرین نے آیت استشفاء کے نام سے لکھا ہے۔ استشفاء کا معنی یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی خوش نصیب جس کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پر حاضری کا موقع نصیب ہو، وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارشی بنائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پہ حاضر ہو اور اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور نبی کو سفارشی بنائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کے تحت بہت سے مفسرین نے، میں چند نام پیش کر دیتا ہوں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 911 ہجری میں ہے، انہوں نے تفسیر در منصور میں، اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المناسک میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت اتبی رحمہ اللہ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں
کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ فجاء اعرابی، ایک دیہاتی آیا، دیہاتی قبر اطہر پہ آیا اور آ کر اس نے یہی آیت مبارکہ تلاوت کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد وہ دیہاتی رونے لگا اور روتے ہوئے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، جئتک مستغفرا لذنبی ومستشفعا بک الی ربی، یا رسول اللہ میں آپ کی قبر پہ حاضر ہوا ہوں، آپ کو اپنے رب کا سفارشی اور حمایتی بناتا ہوں اور اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اس نے یہ کہا اور اس نے اشعار پڑھے۔ اشعار یہ تھے، یا خیر من دفنت فی التراب اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ یہ اشعار آج بھی روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھے ہوئے موجود ہیں۔ یہ اشعار پڑھے اور روتا ہوا وہ دیہاتی واپس چلا گیا۔ حضرت بھی کہتے ہیں کہ میں قبر پہ بیٹھا ہوا تھا تو روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو مجھے نیند آ گئی۔ میں نیند میں کیا دیکھتا ہوں، مجھے جب نیند آئی تو فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، مجھے نیند میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا اتبی الحق الاعرابی فبشرہ ان اللہ قد غفر له، اے اتبی اس آنے والے دیہاتی کو بشارت سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ آیت دلیل ہے استشفاء کی بھی، اور یہی آیت دلیل ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر کی بھی۔ تو 4 آیات ہوگی۔ 5ویں اور آخری آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات فی القبر پر وہ یہ ہے کہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 2 اور 3 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں پر بلند نہ کرو اور یوں گفتگو نہ کیا کرو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز سے بولتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نبی کی موجودگی میں نبوت کے سامنے بلند آواز سے گفتگو کرو اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع کر دے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں مفسر قرآن حضرت مولانا محمد مالک کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 1409 ہجری میں ہے، وہ فرماتے ہیں تفسیر معارف القرآن میں، تفسیر معارف القرآن 2 بزرگوں کی ہے۔ ایک معارف القرآن وہ ہے جو مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھی، وہ بھی 8 جلدوں میں ہے، اور دوسری تفسیر وہ ہے جو حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، وہ بھی 8 جلدوں میں ہے۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے یہ فقیہانہ تفسیر ہے، اس کا جو طرز ہے یہ فقیہانہ رنگ ہے اس پر، اور جو مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے اس کا رنگ متکلمانہ ہے، اس پر علم الکلام عقائد وغیرہ پر گفتگو ہے۔ تو مولانا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الحجرات تک تو خود لکھی، پھر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کا انتقال ہوا، تو آپ کے انتقال کے بعد آپ کے بیٹے مولانا محمد مالک کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تفسیر کو پورا کیا۔ تو اس لیے تفسیر معارف القرآن کا تکملہ اس کو کہہ دیں کہ چونکہ آخری جلد مولانا ادریس کاندلوی کی اپنی نہیں ہے، ان کے بیٹے کی لکھی ہوئی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ان احادیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں 2 شخصوں کی آواز سنی، تو ان کو تنبیہ فرمائی اور پوچھا کہ تم لوگ کہاں کے ہو، یعنی مجھے لگتا یہ ہے کہ تم لوگ یہاں مدینہ کے باشندے نہیں ہو۔ ظاہر ہے اگر مدینہ کے ہوتے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ تم جو کہ مدینہ کے نہیں لگتے، تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ طائف سے تھے، تو فرمایا اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تم کو سزا دیتا کہ تم یہاں پر مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے باتیں کر رہے ہو۔ اب اس سے معلوم یہ ہوا، مولانا کاندلوی فرماتے ہیں علماء امت نے حکم نکالا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام جس طرح آپ کی حیات مبارک میں تھا، اسی طرح احترام و توقیر اب بھی لازم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیٌ ہے، زندہ ہے۔ تو یہ 5 آیات ہم نے پیش کی اس بات پر
کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں، ان کو قبر و اثر کے اندر حیات ملتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں احادیث کو۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے جو اصول ہے، یعنی ہم جب دلائل پیش کرتے ہیں تو ہماری ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے ہم قرآن کریم پیش کرتے ہیں، اس کے بعد احادیث مبارکہ پیش کرتے ہیں، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آثار پیش کرتے ہیں، اس کے بعد امت کا اجماع وہ پیش کرتے ہیں، اور پھر اخیر میں اکابر علماء دیوبند کے فتاوی جات، اکابر علماء دیوبند کی تحریرات پیش کرتے ہیں۔ تو قرآن سے بھی یہی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر کی حیات حاصل ہے۔ اگر بات کریں احادیث کی، تو احادیث مبارکہ بھی کئی ایک احادیث موجود ہیں۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ احادیث کو، آثار صحابہ، امت کے اجماع اور علماء دیوبند کو پیش کروں گا، تاکہ ہم اس نشست کے اندر اپنے اس عنوان کو اور اپنے اس عقیدے کو مکمل کر سکیں۔ احادیث مبارکہ میں پہلی حدیث جو مسند ابی یعلا صفحہ نمبر 658 حدیث نمبر 3425 میں ہے۔ اسی طرح حیات الانبیاء امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 70 ہے۔ اور نمبر 3 علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الخصائص الکبریٰ، جلد 2 صفحہ نمبر 490۔ اور نمبر 4 علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شفاء السقام، صفحہ نمبر 391۔ ان 4-5 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اور یہ روایت کے راوی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات اپنی قبور میں زندہ ہیں، یصلون اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اس حدیث کو کئی ایک محدثین نے اس حدیث کی تصحیح فرمائی ہے۔ یہاں میں ایک اصول کے طور پہ بات عرض کر دوں کہ عام طور پہ جب ہم احادیث پیش کرتے ہیں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو بعض لوگوں کی طرف سے ایک اشکال ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جی تم نے جو احادیث پیش کی ہے یہ احادیث سنداً ضعیف ہے، چونکہ احادیث سنداً ضعیف ہے اس لیے ہم ان کو نہیں مانتے۔ تو اس پر پہلے ایک اصول سمجھ لیں، اس کے بعد میں اس حدیث کی تصحیح نقل کرتا ہوں کہ کن کن محدثین نے اس حدیث کی توثیق بیان کی ہے اور اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ دیکھیے اصول یہ ہے کہ جب کسی مسئلے پر اجماع ہو جائے، جب کسی مسئلے پر کیا ہو جائے، اجماع ہو جائے، تو اجماع کے بارے میں اصول یہ ہے الاجماع اقوی من الاسناد، کہ اجماع سند سے زیادہ قوی ہوا کرتا ہے۔ جب اجماع ہو گیا اب سند کے دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو چونکہ حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ایسا ہے جو اجماعی ہے، اس پر اجماع ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل القول البدی صفحہ نمبر 172 پہ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 902 ہجری میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وَنَحْنُ نُؤْمِنُ وَنُصَدِّقُ بِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم حی یرزق فی قبری وَأَنَّ جَسَدَهُ الشریف لا تأکلہ الارض والإجماع علی ھذا۔ فرماتے ہیں ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں، ہمارا یہ اعتقاد ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں، اور آپ کے جسد اطہر کو، جسم مبارک کو مٹی نہیں کھا سکتی، والاجماع علی ھذا، اس پر امت کا اجماع موجود ہے۔ تو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ایسا ہے جو امت کا اجماعی عقیدہ ہے، اور جب کسی مسئلہ پر اجماع ہو جائے اس کا اصول یہ ہے الاجماع اقوی من الاسناد، اجماع سند سے زیادہ قوی ہوا کرتا ہے۔ جب اجماع ہو چکا ہے، اب اس کی سند میں وقف ہو بھی صحیح تو تب بھی یہ وقف کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ وقف ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جب ہم نے یہ حدیث پیش کی الانبیاء احیاء فی قبور یصلون، اس حدیث کی کئی ایک محدثین نے تصحیح بیان کی ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو بہت سے محدثین ایسے ہیں انہوں نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں نقل بھی کیا، اس کی تصحیح بھی فرمائی ہے۔ علامہ علی بن ابو بکر الہیثمی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 807 ہجری میں ہے، انہوں نے مجمع الزوائد میں یہ حدیث نقل کی اور فرمایا رجال ابی یعلا ثقات، یہ جو ابی یعلا کے جو رجال ہیں، یہ اس سند کے جو راوی ہیں سارے کے سارے راوی ثقہ ہیں۔ نمبر 2، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 852 ہجری میں ہے،
انہوں نے فتح الباری میں نقل کیا اور فرماتے ہیں کہ وصححہ البیہقی، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں صرف بس کتاب مصنف کا نام اور کتاب کا حوالہ ذکر کر دیتا ہوں کہ کن کن حضرات نے اس حدیث کی صحت کو بیان کیا ہے اور اس حدیث کی تصحیح کو نقل کیا ہے۔ علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے وفاء الوفا میں، ملا علی قاری الحنفی نے مرقات المفاتی شرح مشکات المصابی میں، علامہ عبدالروف مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض القدیر شرح جامع الصغیر میں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ میں، اور علامہ علی بن احمد بن نور الدین عزیزی نے السراج المنیر میں، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری میں، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے فتح الملہم میں، اور شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی نے فضائل درود شریف میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو کئی ایک محدثین ہیں جنہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اب اس روایت پر اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس روایت پر ایک اعتراض یہ ہے کہ جی یہ روایت قرآن کے خلاف ہے۔ اب توجہ رکھنا، یہ اعتراض کیسے ہے؟ یہ آیت قرآن کے خلاف کیسے؟ معترض کہتا یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ عبادت کرنی ہے موت تک، عبادت موت تک ہے۔ اور حدیث کہہ رہی ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ قبر کے اندر حیات ہے، قبر میں نمازیں پڑھی جا رہی ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ نماز عبادت، چونکہ نماز بھی ایک عبادت ہے تو عبادت کرنی ہے موت تک، اور حدیث سے موت کے بعد بھی عبادت کرنا ثابت ہو رہا ہے، لہٰذا یہ حدیث اس آیت کے خلاف ہونے، آیت کے مخالف ہے، آیت کے معارض ہے، ہم اس حدیث کو چھوڑ دیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عبادت تکلیفی اور ایک ہے عبادت تلذذی۔ عبادت تکلیفی یعنی بندہ مکلف ہو، ایسی عبادت کہ جس کے کرنے پر ثواب ہو اور نہ کرنے پر گناہ ہو، یہ عبادت تکلیفی۔ اور عبادت تلذذی یہ ہے کہ اس کے نہ کرنے پر کوئی گناہ نہ ہو، وہ لذت کی خاطر مزے کے لیے پڑھی جائے۔ تو جو قرآن نے بات کی ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ عبادت کرنی ہے موت تک، اس سے مراد ہے عبادت تکلیفی، کہ عبادت تکلیفی آپ نے کرنی ہے موت تک۔ اور جو حدیث میں فرمایا گیا حدیث میں جو فرمایا گیا الانبیاء احیاء فی قبور یصلون، انبیاء قبور میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، اس سے عبادت سے مراد ہے عبادت تلذذی۔ تو قرآن جس عبادت کی بات کرتا ہے، حدیث اس عبادت کی نفی نہیں کرتی، اور حدیث جس عبادت کا اثبات کرتی ہے، قرآن اس عبادت کی نفی نہیں کرتا، لہذا اس آیت میں اور حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اس پر دوسری بات سمجھیں کہ دیکھیں قرآن کریم کی آیات سے معلوم یہ ہوتا ہے جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں جا کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، جیسے فرمایا اہل جنت کا کلام ہوگا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، یہ اہل جنت کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ ظاہر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے، تو جنت میں تو عبادت میں ہو رہی ہے۔ اگر آپ اس حدیث کو الانبیاء واحیاء فی قبور یصلون کو اس آیت کے خلاف مانتے ہیں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ میں عبادت موت تک ہے، اور حدیث سے تو موت کے بعد بھی عبادت کا ثبوت ہو رہا ہے، تو پھر کل کلا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ آیت اس آیت کے معارض ہے۔ ایک آیت کہتی ہے کہ عبادت موت تک ہے، اور دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ جنت کے اندر بھی عبادت ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے آپ کا جواب یہی ہوگا، آپ یہی جواب دیں گے کہ دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں، دونوں آیتیں اپنے اپنے موقع پر اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ میں جس عبادت کی بات ہو رہی ہے وہ ہے عبادت تکلیفی، اور وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین میں جس عبادت کی بات ہو رہی ہے وہ ہے عبادت تلذذی۔ تو جس طرح ان دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، اسی طرح اس آیت اور اس حدیث میں بھی کوئی تعارض نہیں ہے۔ نمبر 2، اس پر ایک عام سے اشکال پیش کر دیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ جی یہ روایت صحیح ستہ میں نہیں ہے، اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو اصحاب صحاح جو صحیح ستہ ہے، 6 حدیث کی جو صحیح کتابیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم،
سنن ترمذی، سنن ابی داود، نسائی، ابن ماجہ، ان میں بھی یہ روایت موجود ہوتی، تو اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا تو اصولی جواب سمجھے کہ دیکھیں حدیث پاک کو لینے کے لیے شرائط قبولیت کا پایا جانا ضروری ہے، کسی خاص کتاب میں ہونا ضروری نہیں۔ بس یہ دیکھنا ہے یہ حدیث سند ٹھیک ہے یا نہیں، یہ حدیث قابل استدلال ہے یا نہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ اگر حدیث سندن ٹھیک ہو تو چاہے وہ صحاح میں ہو یا سیاستہ کے علاوہ کسی بھی دنیا کی کسی بھی کتاب میں ہو، اس کو لے لیا جائے گا، اور اگر سندن ٹھیک نہیں ہے تو وہ کہیں بھی ہو، اس کو نہیں لیا جائے گا۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے، چاہے سیاستہ نے نقل نہیں کی، لیکن جب صحیح ہے اور محدثین نے نقل کر دیا تو ہم اس کو مانیں گے۔ نمبر دو، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا سوال تو ویسے بھی نہیں بنتا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر سیاستہ میں موجود ہوتی تو ہم لے لیتے۔ بھئی اسی عقیدے کی اور روایات سیاستہ میں موجود ہیں۔ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبری، کہ معراج والی رات میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر ہوا اور میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔ اب یہ روایت مسلم کی ہے اور صحیح مسلم کے راوی پر بھی کوئی اشکال نہیں ہے، صحیح روایت ہے، تو آپ نے اس کو بھی نہیں مانا۔ اسی طرح جو ہے ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، ابو داود میں روایت موجود ہے، دیگر کئی کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اصل آپ کو اس عقیدے کے ساتھ جو ہے چڑ ہے، آپ اس عقیدے کو تسلیم نہیں کر رہے، یہ ایک محض ایک اعتراض ہے، اور ایک ایسا اعتراض ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کہ جس پہ آپ کتاب کا یہ پیش کرتے ہیں کہ فلاں کتاب میں نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث مبارک سمجھے، دوسری حدیث صحیح مسلم کی ہے جو میں نے ابھی پیش کر دی، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبری، کہ میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ ہوا معراج کی رات، تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب اس حدیث پر دو اشکال ہے، وہ سمجھنا۔ ایک اشکال یہ ہے، کہتے ہیں کہ جی موسیٰ علیہ السلام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی رات سفر کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھنا یہ معجزہ ہے، اور معجزات سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اہل بدعت بریلوی حضرات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے پر، مختار کل ہونے پر، عالم الغیب ہونے پر، آپ کے نور ہونے پر جب معجزات کو پیش کرتے ہیں، ہم فوراً انہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ معجزات ہیں، اور معجزات کو علم الکلام میں، علم العقائد میں دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ بات ٹھیک ہے۔ اب ان حضرات کی طرف سے بھی اعتراض یہ ہے، کہتے ہیں کہ جی دیکھیں معراج کی رات معجزے کی رات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، یہ تو معجزہ ہوا، اور معجزے کو آپ دلیل بنا رہے ہیں، تو معجزے کو دلیل کیسے بنائیں گے؟ ہم اس کا جواب دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھیں دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا، اور ایک یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا۔ دیکھیں دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک ہے موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا، ایک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو دیکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو دیکھنا یہ تو ہے معجزہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا یہ معجزہ نہیں بلکہ ان کی عادت ہے، اور ہمارا استدلال نبوت کے دیکھنے سے نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے قبر میں نماز پڑھنے سے۔ اب اشکال ختم ہو گیا، یعنی آپ کی دلیل تو تب بنتی جب ہم نے نبوت کے دیکھنے سے استدلال کیا ہوتا۔ ہمارا استدلال تو اس بات پر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا یہ عادت ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام یہ معجزہ نہیں ہے۔ دوسرا اشکال اس پر یہ کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ جی معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیب الاحمر سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور ادھر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی امامت بھی کروائی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر بھی
یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی ہے، تو ایک ہی موسیٰ علیہ السلام ہے، پہلے یہاں ہے پھر وہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معراج کی رات معجزے کی رات ہے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تھا کہ آپ حضرت ام ہانی گھر آرام فرما رہے ہیں، پھر ایک وقت ہوا آپ کعبہ میں تھے، پھر ایک وقت آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس میں پہنچے، پھر ایک وقت آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدل رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ اور جا رہے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ایک وقت تھا کہ آپ یہاں تھے، ایک وقت آیا کہ آپ وہاں تھے۔ تو حضرت سعید دامت برکات اللہ علیہ اس حوالے سے اپنا ایک واقعہ ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ یہاں سرگودا پاکستان میں تھا، تو ایک لڑکا تھا، اس نے مجھے کال کی اور وہ اسی عقیدے کا تھا، یعنی حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر تھا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ مولانا آپ یہ فرمائیں، آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء قبور میں زندہ ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں نماز پڑھتے دیکھا ہے، تو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ادھر آپ کہہ رہے ہیں قبر میں تھے، اور ادھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے بیت المقدس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے تھے، تو یہ دونوں باتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو سائی فرمانے لگے، میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں سے بات کر رہے ہو؟ کہتے میں اٹک سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں، یہ شہر ہے راولپنڈی، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ صحیح پوچھا، اچھا آپ بتائیں آپ گھر کہاں ہے آپ کا؟ کہتے ہیں کہ میرا گھر اٹک میں ہے۔ صحیح فرمانے لگے کہ آپ ادھر کہہ رہے ہو کہ میرا گھر اٹک میں ہے، اور ادھر کہہ رہے ہو میں راولپنڈی میں بات کر رہا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جی اصل میں رہتا تو اٹک میں ہوں، لیکن اس وقت میں پڑھنے کے لیے راولپنڈی آیا ہوا ہوں۔ تو صحیح فرمان لگے میں نے بھی کہا اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام رہتے تو اپنی قبروں میں ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رہتے تو اپنی قبر میں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بیت المقدس میں آئے ہوئے تھے۔ اب بتائیں اس میں کون سے اشکال کی بات ہے؟ دو دلیلیں، تیسری دلیل دیکھیں، حدیث نمبر سنن ابی داؤد کی روایت ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 286 میں، یہی روایت مسند احمد کی جلد 9 میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، کہ جب بھی کوئی آدمی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو مجھ پر متوجہ کر دیتے ہیں، تو میں اس سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو کئی ایک محدثین نے اس حدیث کی صحت کو نقل کیا اور اس حدیث کی تصریح بیان کی ہے۔ یہاں رد روح سے مراد ہے روح کا متوجہ ہو جانا۔ حدیث نمبر 4، چوتھی حدیث سنن ابی داؤد، یہ بھی سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی جلد 1 صفحہ نمبر 204 پر بھی ہے۔ فرمایا کہ عن اوس بن اوس، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم و فیہ قبض، کہ تمہارے دنوں میں افضل ترین دن وہ جمعہ کا دن ہے، اس دن میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی ہے اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات بھی ہے، وفیہ النفخہ وفیہ الصاعقہ، اور اسی دن کے اندر جو ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی اسی دن کے اندر قیامت کا بھی وقوع ہوگا، اور فاکثروا علی من الصلاۃ فی، لہذا جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو، فإن صلاتکم معروضۃ علی، تمہارا درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں قالوا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیف تعرض صلاتنا علیک، ہمارا درود آپ پر کیسے پہنچایا جاتا ہے؟ حالانکہ وقد ارمتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قبر میں جا چکے ہوں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اثر تو بوسیدہ ہو چکا ہوگا۔ آپ نے فرمایا ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی جسموں کو کھائے۔ تو اب اس سے معلوم یہ ہوا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اجسام بھی محفوظ ہیں اور درود بھی پہنچایا جاتا ہے، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام مٹی انبیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی۔ حدیث نمبر 5، پانچویں روایت جو سنن ابن ماجہ میں ہے، اس کے الفاظ بھی یہی ہیں اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ فانہ مشہود تشہدہ الملائکہ، کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو، اس لیے کہ فرشتے جو جمعہ کے دن درود پڑھا جاتا ہے وہ مجھ پر پہنچاتے ہیں۔ حدیث نمبر 6،
سنن نسائی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ فرشتے زمین میں مقرر ہیں، زمین میں سیاحین، زمین میں گھومتے ہیں پھرتے ہیں، یبلغونی من امت السلام، اور میری امت کی طرف سے سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ کئی روایات جو ہے ہم نے پیش کی ہے اس بات پر کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ آخری روایت جو مشکات المصابیح کے اندر ہے، اور اس طرح امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں نقل کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی عند قبری سمعت ومن صلی علی نائیا ابلغت، کہ جو میری قبر کے بعد درود پڑے گا میں خود سنوں گا، اور جو دور سے پڑے گا تو مجھ پر پہنچایا جائے گا۔ اب اس سے دونوں باتیں سمجھ آ گئیں کہ اگر قبر کے پاس درود پڑے آپ علیہ السلام خود سنتے ہیں، اور اگر دور سے پڑھا جائے تو ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ کئی ایک دلائل احادیث مبارکہ سے بھی معلوم ہوئے۔ آگے تیسرے ہمارے پاس دلیل ہے امت کا اجماع، اور ہمارے ہاں اصول 4 ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ اگر بات ہم اجماع کی کریں، القول البدیع صفحہ نمبر 172 پہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی وفات 902 ہجری میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وَنَحْنُ نُؤْمِنُ وَنُصَدِّقُ بِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم حی یرزق فی قبرہ وَأَنَّ جسدہ الشریف لا تأکلہ الارض والاجماع ولا ھذا، کہ ہمارا یہ اعتقاد ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام قبور میں زندہ ہیں، آپ کا جسد شریف اس کو زمین نہیں کھا سکتی، والاجماع ولا ھذا، اور اس بات پر امت کا اجماع ہے۔ تو اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 1052 ہجری میں ہے، انہوں نے مشکات شریف کی فارسی زبان میں شرح لکھی، شرح کا نام ہے اشعۃ اللمعات شرح مشکات۔ وہاں فرماتے ہیں بباید حیات انبیاء متفق علیہ است، ہیچ کس را دروی اختلاف نیست، حیات جسمانی دنیوی حقیقی نہ حیات مانوی روحانی۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات متفق علیہ ہے، اس پر یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے، اور اہل حق میں سے کوئی بھی اس کا مخالف اور منکر نہیں ہے۔ اس کے بعد آخری ہمارے پاس دلیل ہے اکابر علماء دیوبند۔ اکابر علماء دیوبند رحمہم اللہ کی تحریرات، ان کے فتاوی جات، ان کے دلائل بھی اس بات پر موجود ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ تو اکابر علماء دیوبند کی میں چند حضرات کے نام لے لیتا ہوں اور ان کی کتب کے نام ذکر کر دیتا ہوں، باقی ان حضرات کی تحریرات آپ دیکھ لیں گے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف قاسمیہ صفحہ نمبر 3 پہ لکھا، انبیاء کرام علیہ السلام کو انہی اجسام دنیوی کے تعلق کے اعتبار سے میں زندہ سمجھتا ہوں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت الشیعہ صفحہ نمبر 49 پہ لکھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے انوار محمود شرح سنن ابی داود میں لکھا کہ انبیاء قبور میں زندہ ہے۔ مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بذل المجہود میں نقل کیا انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہے۔ علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تحیۃ الاسلام حاشیہ عقیدۃ الاسلام میں لکھا انبیاء قبور میں زندہ۔ حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بوادر النوادر میں اور اپنی دوسری کتاب اشرف الجواب میں یہی بات لکھی ہے۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملہم شرح صحیح مسلم میں لکھا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کفایت المفتی جلد 1 صفحہ نمبر 80 میں لکھا۔ شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شیخ الاسلام حصہ اول صفحہ نمبر 153 پہ لکھا۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن جلد 1 صفحہ 177 پہ لکھا۔ حضرت مولانا عبداللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول النقی صفحہ نمبر 29 پہ لکھا۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف صفحہ نمبر 34 پہ لکھا۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات حکیم الاسلام جلد 7 صفحہ نمبر 181 پہ لکھا۔ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد 1 صفحہ نمبر 295 پہ لکھا۔ مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معرف الحدیث جلد 5 صفحہ نمبر 280 پہ لکھا۔ اور شیخ الحدیث امام اہل سنت
حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے تسکین الصدور صفحہ نمبر 290 پہ ایک عنوان قائم کیا. عنوان یہ ہے عدم تعلق کا کوئی بھی قائل نہیں رہا. اور اس کے ساتھ حضرت نے ایک بہترین عبارت کیا ہے، وہ چیلنج سے کیا ہے. فرماتے ہیں کہ بلا خوف تردید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ تقریباً 1374 ہجری تک، یعنی 1957 تک اہل سنت والجماعت کا کوئی فرد کسی بھی فقی مسلک سے وابستہ دنیا کے کسی بھی خطہ میں اس کا قائل نہیں رہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ جس میں اطہر سے تعلق شریف کا قبر شریف میں کوئی تعلق اور اتصال نہیں، اور آپ عند القبر صلاۃ السلام کا سما نہیں فرماتے. کسی اسلامی کتاب میں عام اس کے کہ وہ کتاب حدیث کی ہو، تفسیر کی ہو، یا شرح حدیث کی ہو، یا فقہ کی ہو، علم الکلام کی ہو، یا علم تصوف کی ہو، سیرت کی ہو یا تاریخ کی ہو، کہیں صراحت کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کہ آپ کی روح مبارکہ جس میں اطہر سے کوئی تعلق اور اتصال نہیں، اور یہ کہ آپ عند القبر صلاۃ السلام کا سما نہیں فرماتے. یعنی حضرت نے کتنی عجیب بات فرمائی کہ 1957 سے پہلے کوئی ایک مفسر، ایک محدث، ایک مورخ، ایک فقی بھی نہیں پیش کیا جا سکتا کہ جو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر رہا ہو. تو یہ آپ حضرات کی خدمت میں یہ کئی دلائل پیش کر دیے. تو قرآن کریم سے بھی معلوم ہوا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قبور میں زندہ، احادیث مبارکہ سے بھی معلوم ہوا انبیاء کرام علیہ السلام قبور میں زندہ، امت کے اجماع سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور اکابر علماء دیوبند کی تحریرات سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے. اور قیاس اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو مانا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جنتی مٹی والا ہے، اور جنتی مٹی اور جنت کا خاصہ حیات ہے، جنت میں وفات نہیں ہے. جب جنت کا خاصہ حیات ہے اور دنیا کا اصول یہ ہے جو چیز کسی کی خصوصیت ہوا کرتی ہے وہ کسی عارض کی وجہ سے چھپ تو جاتی ہے لیکن ختم نہیں ہو سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پر موت آئی، موت کے عارض کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات چھپی تو ہے لیکن حیات ختم نہیں ہو سکتی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو قبر اطہر میں زندہ مانا یہ اہل سنت والجماعت کا مسلمہ عقیدہ ہے. تو اس پر یہ آپ حضرات کی خدمت میں کئی عقائد اور کئی دلائل پیش کر دیے گئے ہیں. اور اس پر یہ جو تسکین الصدور ہے، تسکین الصدور یہ وہ کتاب ہے کہ جس پہ 19 اکابر علماء دیوبند کے دستخط اور تقریرات موجود ہیں، اور یہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی ایک مسلم دستاویز ہے. اور اس پہ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 5 سالوں میں اس کتاب کو لکھا اور اس کو پڑھ کر سنایا. اور ایک آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں فریقین میں یعنی جو لوگ آج حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان کے جو بڑے ہیں مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. جب پاکستان کے اندر 1957 میں یہ فتنہ شروع ہوا اور ان لوگوں نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو اس وقت صلح کی کئی کوششیں کی گئی. امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری صاحب نے، مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب نے، کئی حضرات نے کوشش کی. بالآخر 1962 جون 1962 کو دارالعلوم دیوبند سے حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ پوتے ہیں حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ یہاں پاکستان تعلیم القرآن راول پنڈی یہاں تشریف لائے اور حضرت نے آ کر ایک تحریر لکھائی. تحریر کا متن یہ تھا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات وفات کے بعد قبر میں، آگے بریکٹ میں لکھا ہے برزخ شریف، قبر میں برزخ شریف میں بتعلق روح زندہ ہے، اور روضے پہ پڑھے جانے والے صلاۃ والسلام خود سنتے ہیں، اور دور والے صلاۃ والسلام بدریہ ملائکہ آپ کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے. یہ تحریر لکھائی اور اس تحریر پر آپ نے دستخط کروائے، اور اس تحریر پر ایک نہیں 4 لوگوں کے دستخط موجود تھے. اس پہ قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے اپنے دستخط فرمائے، اور مولانا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ نے دستخط کیے، مولانا نور محمد صاحب نے دستخط کیے، اور مولانا محمد علی جلندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس تحریر پر دستخط فرمائے. یہ 4 حضرات وہ تھے، انہوں نے تحریر پر دستخط کیے، اور پھر یہی تحریر راجہ بازار راول پنڈی کے ماہنامہ رسالہ تعلیم القرآن جو چھپتا تھا اس کے اگست کے شمارہ کے اندر یہی تحریر چھپی، اور پھر دارالعلوم دیوبند کا جو رسالہ نکلتا ہے اس میں بھی یہ تحریر چھپی. تو کوئی ایسا عقیدہ ہے کہ جس پر آج جو لوگ اس عقیدے کے منکر ہیں، ان کے جو بانیان ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، وہ بھی سائن کر چکے، وہ بھی دستخط کر چکے، اور وہ بھی اس عقیدے کو مانتے ہیں. اس لیے ہم بڑے بماغ دوہل کہتے ہیں
حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عقیدہ جس پہ قرآن بھی موجود، جس پہ نبوت کے فرامین بھی موجود، جس پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آثار بھی موجود، اور جس پہ امت کا اجماع بھی موجود ہے، اور اس پر اکابر علماء دیوبند کی تحریرات اور دستاویزات بھی موجود ہیں، اور تو اور خود جو لوگ آج منکر ہیں ان کے بڑوں نے بھی اس عقیدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ تو اس لیے حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اجماعی عقیدہ ہے، اس کو ماننا ضروری ہے، اس پر ایمان لانا یہ وہ بنیادی یہ اہم عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اہل سنت والجماعت کے عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پہ وارد ہونے والے شبہات کے جوابات دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت سید احمد برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں نو ویٹ نو لیٹ ہے، 8 بجے ہم نے سبق شروع کیا ہے، اور چونکہ ہمارا جو اشتہار ہے اس پر وقت لکھا تھا 8 تا 11، 8 بجے شروع کیا اور پورے 11 بجے سبق کو ہم نے مکمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اہل حق کے ساتھ رہنے کی اور اہل حق کے عقائد کو سمجھنے کی اور اس کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ میں آخر میں بات عرض کر دوں کہ دیکھیں بعض ساتھیوں نے درمیان میں بہت زیادہ تنگ کیا ہے، اور بار بار اس کی وجہ سے ہمیں ریکارڈنگ اسپیکر مائک آف کرنا پڑا اور سبق روکنا پڑا، تسلسل خراب ہوا ہے کہ وہ سکرین پر لکھ رہے تھے، اور اسی وجہ سے ہم نے سکرین شیئر بھی نہیں کی کہ خام خواہ اس طرح وہ پوری کلاس کے ماحول کو ڈسپلن کو خراب کرتے ہیں۔ تو آپ حضرات تو ماشاءاللہ ایک ایسے مرکز کے ساتھ وابستہ ہیں، ایسی شخصیت کے ساتھ وابستہ ہیں جن کی زندگی میں نظم بھی ہے، ان کی زندگی میں تربیت بھی ہے، خانقاہ بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، عمل بھی ہے، تو وہ تو اس چیزوں کو بہت زیادہ بیان بھی فرماتے ہیں، اس پہ زور بھی دیتے ہیں، تو ہمیں ان باتوں کا بہت اہتمام کرنے چاہیے۔ اور اس سے دیکھیں جو ہے نا اساتذہ ناراض ہوتے ہیں، کلاس کا سب سے بڑھ کے کلاس کا ماحول خراب ہوتا ہے، اور پوری جو ایک کلاس کی ایک جو ایک ترتیب ہے وہ خراب ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آئندہ اس چیز سے بچا کریں، اور بس جو چیز آپ کو کہہ دی جاتی ہے، جب مائک آف کرنے کا کہہ دیا جائے تو مائک آف رکھا کریں، اگر جب سوال جواب کا وقت آپ کو دے دیا جائے سوال جواب کا، تو اس میں آپ کو مائک کھول دیا جائے گا، سوال جواب کا وقت دیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح جب اسکرین پہ لکھنے سے منع کر دیا ہے تو کیا ضرورت ہے آپ اسکرین پر اوپر لکھ رہے ہوتے ہیں، یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا آپ حضرات کی جو سوالات ہیں انشاءاللہ اس کو ہم دورے کے اخیر میں جا کر آخری کسی نشست میں یا کوئی وقت رکھ لیں گے جس میں آپ حضرات کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ اب چونکہ 11 بج چکے ہیں اور کافی ساتھ جو ہے ریس کیے ہوئے ہیں، اگر سوالات ہم لینے شروع کر دیں گے تو شاید وقت زیادہ بیت جائے گا، اور اس لیے ابھی ہم کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔